ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل صمدانی معشوق حقانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اسی بریلی شریف سے ایک آواز ابھر کر کے خراج منظوم پیش کرتی نظر آئی کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، مزرع و چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ زمین بریلی شریف کو بوسہ دے کر کے میں ممبر شریف کے طلباء کرام، علماء کرام، ائمہ کرام، مساجد کی زینت اور مدارس کی پاکیزہ مبارک اور منظم آوازوں کا احترام کرتا ہوں۔ اولاد سرکار مولا کائنات مخدوم گرامی سید عزیز الحسن میاں شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے اور میرے کافی پرانے دوستوں کی ایک بڑی مبارک جماعت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ عاشق حضور غوث اعظم مولانا سلمان رضا ایوبی صاحب قبلہ، انہوں نے بھی ایک مختصر سا سفر کر کے آپ کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اسی مبارک قصبے میں خانہ خدا میں مصلی امامت پہ رہ کے لوگوں کے دلوں کی صفائی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ دعا فرمائیں کہ ایسوں کا یہاں رہنا برکت کے طور پر نظر آئے اور ہمیں ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نظامت اور شعر و شاعری کے حوالے سے جتنی آوازیں تھیں، بھائی سلمان رضا صاحب، نسیم برکاتی صاحب، عمران برکاتی صاحب اور نعیم اختر بھائی، یہ سب میرے بڑے ہیں۔ میں نے ساری زندگی ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں اپنی زبان کو مصروف رکھا، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کو حضور کی تعریف میں مصروف رکھا۔ کچھ دنوں سے نظامت سے ہٹ کر کے میں گفتگو کرتا ہوں۔ میں حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا خوشاچی ہوں۔ میرے پیر مرشد نے فرمایا تھا، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، اور تاج خود را کاسا کردہ گوید اینجا تاجور۔ پھر فرماتے ہیں کہ تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ یہ آپ بیٹھے ہیں، بہت ہی معمولی سا کارپیٹ ہے اور کچھ لوگ اپنی چپلوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ عمر کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے دونوں ٹانگوں پہ بہت دیر سے کھڑے ہیں۔ میری ماں بہنیں بھی بہت ہی مختصر سی جگہوں پر بیٹھ کر کھڑی ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اس محفل کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ فرید پور کے قریب کی ایک بستی ہے، بریلی شریف کا حصہ ہے، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمیں آپ کو بٹھانے کے لیے جگہ زیادہ نہیں ہے۔ آپ میری آنکھوں میں آئیں، میرے سروں پہ آئیں، میرے دلوں میں آئیں۔ اللہ آپ کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اتنی مشقتوں کے بعد ایک دوسرے پہ سوار ہیں، اتنی مشقتوں کے ساتھ آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ان محفلوں کی بڑی فضیلتیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے دور میں جب لڑکیاں، ان کی گود کے بچے بیمار ہوتے تھے، روتے تھے، تو ان کی سہیلیاں کہتی تھیں، بہن اپنے بچے کو کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کو دکھا دے تاکہ تیرے بچے کی تکلیف دور ہو جائے۔ تو وہ لڑکیاں کہتی تھی، چپ، مجھے مشورے مت دے، میں اپنے بچے کو لے کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بولے پھر یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو لڑکیاں کہتی تھیں، 2-3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد شریف ہونے والی ہے، میں اپنے بیمار بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے جاؤں گی، میرا بچہ حضور کی نعتیں، حضور کی باتیں سنتے سنتے شفا پا جائے۔
یہ ہے مبارک تخیلات، اور ایسی ہی مبارک بہنیں جب سن بلوغ تک پہنچتی ہیں اور پروردگار عالم ان کی گود کے بچوں کو حضور کا عاشق بناتا ہے، تو وہی عاشقوں کی بھیڑ، عاشقوں کی منڈی نبی کی مجلس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ورنہ اگر ان لڑکیوں کے بچوں کے دلوں میں عشق رسول نہ ہو تو پھر آوارگی ہمارا مقدر ہو جائے۔ معلوم ہے آپ کو، ابھی ایک لڑکی کی شادی ہوئی، نہ میں ضلع کا نام لوں گا، شادی کے تقریباً 3 مہینے کے بعد اس لڑکی کو شراب خانے پہ شراب کی بوتل خریدتے ہوئے دیکھا۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن درد ہے جسے باہر کرنے کا دل کہتا ہے۔ نقاب اوڑھ کر کے شراب کی دکان پر وہ بیئر کی بوتل خرید رہی تھی۔ لوگوں نے پکڑ لیا، یہ کیا ہے؟ ہنگامہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جس باپ کی بیٹی ہوں، میرا باپ بلیک رنگ کی پولیتھین میں روزانہ شراب کی بوتل فریج میں لا کے رکھتا تھا، میں اس کی خوشبو سے کچھ قریب ہوتی چلی گئی، ایک دو گھونٹ سے میرے اندر عادت سی پڑ گئی، روزانہ باپ سو جاتا تو چند گھونٹ شراب کے میں بھی پی لیتی، یہاں تک کہ باپ سے زیادہ میں نشے میں رہنے لگے۔ حضور پر درود پڑھنے والی وہ لڑکیاں تھیں جو آوارہ ہو گئی۔ وہ لڑکی کہتی میری شادی ہو گئی، میں سسرال میں آ گئی، مجھے شراب نہ ملا، شراب نہ ملی تو میں پریشان ہو گئی، پھر میں نے اپنی عزت کو طاق پہ رکھ دیا اور نقاب اوڑھ کر کے ٹھیکہ دیشی شراب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول کو اپنی امت کی بچیوں کے اور بچوں کی آوارگی سے حضور کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے بیٹوں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ میں ان علاقوں میں بہت آیا، حضور کی مجلسیں میں نے بیان کی، کسی میں حضور کی پیدائش بیان کی، کچھ مجلسوں میں حضور کی شادیوں کے حوالے سے ذکر کیا، کچھ مجلسوں میں مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ کے کریکٹر کی بات کی، میں نے کچھ مجلسوں میں اللہ کے نام کے برکات کو، انوار کو، تجلیات کو ظاہر کیا، کچھ مجلسوں میں نے یہ بتایا کہ صوفیاء کرام نے کیسے اس ملک میں دین پھیلایا۔ میرے دوستوں کا حکم ہے کہ یہ برات کی شب ہے، آ رہی ہے ماشاءاللہ، آئیے اس کی تیاری کریں۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں مولانا سلمان رضا صاحب، سید صاحب، میرے ان بھائیوں نے حضور غوث پاک کی محبت بہت ڈال دی، تو کچھ لوگوں کا حکم ہے کہ آصف بھائی کافی دن ہو گئے حضور غوث پاک کا تذکرہ نہیں سنا۔ ابھی ماضی قریب میں ایک ہفتہ پہلے بھی یہیں 2 دن تھا، پھر یہاں سے میں دہلی گیا، وہیں سے بائی ایئر میں ممبئی گیا، وہاں سے پرام کر کے باگڈوگرا گیا، دارجلنگ، پھر وہاں سے میں ڈائے پور ناگپور کے قریب میں تھا، سفر کر کے ادھر آیا۔ تو یہ بتائیں کہ آج کی محفل میں اگر لوگوں کا اسرار ہے کہ حضور غوث پاک کا ذکر ہو جائے تو سنیں گے انشاءاللہ؟ ہنگامہ نہ کیجئے گا، ایک گزارش ہے، جب کبھی بھی حضور کی مجلس میں آپ آئیں یا میری بہنیں آئیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ باوضو آیا کریں۔ انشاءاللہ بولیں، وعدہ کیجئے انشاءاللہ سب لوگ باوضو آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جو سادات کرام بھی نیچے بیٹھے ہیں، طلبہ، میں ان سے گزارش کروں گا منبر شریف پر آ جائے تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولے، آپ کی کوشش اللہ قبول فرمائے۔ میں ابھی گھر واپس آیا تھا جو 25 جنوری کو بغداد شریف، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے، میں 25 کو 12 5 17 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے حضور غوث پاک کے کرم سے واپس اپنے گھر آئے ہوئے۔ 25 کو میں گھر واپس آیا تھا، آج 12 تاریخ ہے اور الحمدللہ 13 دن اور باقی ہیں پھر بغداد شریف جانے میں انشاءاللہ۔ ایسے ہی زندگی کتوں کے طریقے سے گزرتی رہتی ہے، آپ چند پیسوں سے ہماری جیب کو بھر دیتے ہیں، وہی پیسے بغداد کے سفر میں کام آتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ پیسے لے کر کے، آپ بھی تیاری کریں، اپنے پیسوں کو اپنے پاس رکھیں۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ اس قصبے میں غوث پاک کی باتیں ہوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ سلمان بھائی نے بتایا تھا کہ میں نے حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کی تھی، ایک خواب بھی دیکھا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، تو حضور غوث پاک کا کرم ہوا، یہاں کے لوگوں نے ان کو دولہا بنایا، مدینہ شریف بھیجا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجنے کی خواہش ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ جب میں غوث پاک کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو قدم شریف کے قریب بیٹھ کے ایک شعر پڑھتا ہوں، پڑھوں؟
اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ تو چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ انشاءاللہ کہہ دیں۔ ہاں، ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کیا کریں۔ ذرا مجھے بتائیں مائک کی آواز صاف مل رہی ہے؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ خود تھکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مائک اچھا نہیں، بہت اچھا مائک ہے۔ بہت تھکے ہوتے ہیں، رات کے 3 بجے نکلا، 200 کلومیٹر سے اوپر کا سفر تھا، ایئرپورٹ پہنچا۔ بہرحال یہ سب ایسی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی موجودگی کو قبول فرما لے۔ میں اپنے بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں، کمیٹی والے اتنے محبت کرتے ہیں کہ اگر میں 2-4 دن یہاں رہ جاؤں تو میرا وزن بڑھ جائے، اتنا کھلا پلا کے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو ایک تبرک دیا ہے، حضور غوث پاک کی مزار شریف کا پانی مبارک، میں گزارش کروں گا کہ اسے بعد میں سب لوگ لے لیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، توجہ اور انہماک کے ساتھ سنیں اور اپنے ان مہمانوں کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ دیگر جو مصروفیات ہیں ان میں مقید ہونے دیں اور گفتگو کا پیراگراف سماعت کریں۔ پھر سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بچے سمجھیں، بچے جو 8-10 سال کے ہیں سنیے گا، میری گفتگو انہی سے ہے، یہی مستقبل ہے ہندوستان کا، یہی سنیت کا مستقبل ہے، یہی مسلک و مشرب کا مستقبل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنو کے معنی کیا ہوئے؟ اونچی بولے، اے ایمان والو۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ ہندوستان کے فائنانس منسٹر سے نہیں کہہ رہا، ہندوستان کے پی ایم سے نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ کے صدر سے نہیں کہہ رہا، نتنیاہو، ولادیمیر پوتن، بائیڈن سے نہیں کہہ رہا، اللہ ہم اور آپ جیسے فقیروں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو۔ آپ مومن ہوں تو یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے کرم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ مومن ہوں تو پھر اب کیا ضرورت ہے کوئی آپ کو مانے کہ نہ مانے، ایکسپٹ کرے کہ نہ کرے؟ آپ مومن ہو، بات ہی مکمل ہو گئی۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایک شرط اور بھی ہے، اگر تم مومن ہو تو ایک کام اور کرو، علماء ہوں اور چاہے حفاظ، ممبر کے لوگ ہوں کہ صاحبان ممبر سے محبت کرنے والے ہوں، سن لیں الٹیمیٹم ہے۔ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے بھی رہو۔ آوارہ نہیں ہو، 70,000 روپے کا موبائل لے لیا تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے نظر آئے۔ سنیں، غور سے سنیے گا ان باتوں کو، کہ جلسے 2-10 روپے بھیک مانگ کر کے ہوتے ہیں۔ بہنیں جو دوپٹے میں اپنے پیسے رکھے رہتی ہیں نا، دروازے پر کمیٹی والے کہتے ہیں وہ حضور کے نام کی میلاد ہونے والی ہے، تو اپنے دوپٹے کو کھول کر کے وہ پیسے بہنیں اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ جاؤ میرے نبی کی نعتیں پڑھواؤ، مائک کی آواز قبرستان کے جن مردوں تک پہنچے گی اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ وہ بچے جو ڈبے میں اپنے پیسے رکھ دیتے ہیں، بستے میں اپنے پیسے رکھے رہتے ہیں، وہ بچے اپنے پیسے نکال کر کے کمیٹی والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے معاشرے میں حضور پر درود پڑھنے والوں کی بھیڑ جمع ہو جائے، ہمارے معاشرے کو اللہ پاک کر دے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ مسلمانوں کے بچے شراب پیتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، معافی چاہتا ہوں، ہم بھی اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم مومن ہو تو ایک کام یہ بھی کرو، اتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہو، یعنی اللہ سے، بولو بھائی اونچی بولے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی خشیت دل میں رکھو۔ یہیں تک بات نہیں ہے،
آپ مومن بھی ہو، اللہ سے ڈرتے بھی ہو، تو اللہ نے ایک شرط اور لگائی ہے. بتا دوں؟ ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بولے، بتا دوں؟ سنیے گا، ٹھیک؟ شکریہ بھائی، یاد کریں انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے تم مومن بھی ہو اور مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک کام اور کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ہم مومن ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے کام کرنے کی؟ نا 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 نا. ہم آوارگی اور بے حسی اور بے ضمیری کے چنگل میں مقید نہیں ہو سکتے. ہمیں اللہ کی خشیت کی طرف جانا ہے. ہمارا ایمان اور اللہ کا ڈر اگر دونوں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں، یہ صفتیں، تو اس وقت تک یہ دونوں چیزیں باقی رہیں گی جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ رہیں. اونچی بولے، کسی. یہی یہاں کے وہابیہ، روافظ، خروج، شیعہ سب دھڑام سے گر گئے، کیونکہ کسی بھی جماعت میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ کا دوست کسی بھی جماعت میں. اللہ کے دوستوں کی جو جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے. ذرا محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو، اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولے. میری بہنیں اس مشقت میں بیٹھی ہیں، کھڑی ہیں، کہیں بھی سنیں. خدا کی قسم، بزرگوں سے محبت کا فیض کتنا بھاری ہوتا ہے. بتا دوں؟ سنیں گے نا انشاءاللہ. کوئی کھیل کود نہ کیجیے گا. جو بچے آپس میں باتیں کریں انہیں چپ کرا دیجیے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے، بولو بھائی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. علامہ روم فرماتے ہیں میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ادھر سے آ رہا تھا. میں نے کہا اس بچے سے، بیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا عجیب بات ہے، جہاں سے سب آئے ہیں وہیں سے ہم بھی آئے. پھر میں نے کہا بیٹا بہت اچھا جواب دیا، اچھا جا کہاں رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا عجیب بات ہے، ارے جہاں سب جا رہے ہیں وہیں ہم بھی جا رہے ہیں. تو علامہ روم نے کہا کہ بیٹے بڑے نیک معلوم ہو رہے ہو. تو اس بچے نے کہا آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا؟ آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے؟ تیاری کریں گے انشاءاللہ. یہی جلسہ آپ کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ. آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنا، جب وہ بن گیا اس کو سرٹیفکیٹ ملی، دستار ملی، تو آپ نے اسے حافظ قرآن کہنا شروع کر دیا. آپ کے بھائی مصلی امامت پر پہنچے تو آپ نے اپنے بھائی کو امام صاحب کہنا شروع کر دیا. آپ کے بھائی نے یوکرین، روس، ازبکستان، بخارا میں جا کے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی تو آپ نے انہیں ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیا. آپ کا بھائی جب لاء کی تعلیم حاصل کر کے مکمل ہو گیا تو آپ نے اپنے بھائی کو ایڈوکیٹ، وکیل کہنا شروع کر دیا. ڈگریاں ملنے کے بعد آپ اپنے بھائی کو ڈاکٹر، انجینئر، عالم، حافظ کے نام سے پکارنے لگے. لیکن کیا مطلب؟ ڈگریوں کے ملنے کے بعد شہرتیں ہوتی ہیں، ان کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن اس زمین پر اللہ کے فضل سے، حضور کے صدقے میں، صدیق و عمر، عثمان و علی، حسنین کریمین کے صدقے میں ایک ذات گزری ہے ایسی کہ لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں اور وہ ذات نے آنے سے پہلے دھوم مچائی. اگر دل کہے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو بتا دو کہ اسی ذات کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں. توجہ ہے بچوں کی. اور حضور غوث پاک نے آنے سے پہلے دھوم مچائی. کل کوئی پوچھے کہ جلسے کا ٹاپک کیا تھا تو کہنا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ رہو. توجہ ہے بھائی، سننا. کوئی کھیل کود نہ کرنا. مجھے بڑی ضرورت ہے، اپنے بزرگوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. بچوں سے مجھے بے انتہا محبت ہے. بیٹھے رہے ماشاءاللہ. اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچا کون ہے بتا دوں؟ سبحان اللہ کہو گے. 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، پھر ریورس کرتا ہوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا اونچی بولے. میری بہنیں جو بیٹھی ہوئی سنیں، میں بتایا تھا میں نے پونا گیا تھا. پونا ایک جلسے میں زمزم ٹریولز کی طرف سے ایک محفل تھی تو میں گیا تھا. جلسے کے بعد ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ بولے اس کمرے میں. میں نے کہا ان کو لے کے آؤ. آ گئے. وہ بیٹھی رہی، روتی رہی. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟
تب اس لڑکی نے ایک بات کہی، دیکھنا کتنے لوگ تڑپتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، میں نے ابھی کچھ مہینہ پہلے اللہ کے حکم سے سچے مذہب کو میں نے اختیار کیا. اشارہ سمجھ گئے؟ پہلے میں یہ نہیں تھی، اب یہ ہوں، اب حضور کے عاشقوں میں داخل ہو گئی. لیکن وہ رونے لگی تو میں نے کہا روتی کی بیٹا؟ تو اس نے کہا 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے اسلام قبول کیے ہوئے. آپ یقین کریں ان 3 مہینوں میں نے اللہ کے رسول کو بھی خواب میں دیکھ لیا، حضور غوث پاک کو بھی میں نے دیکھ لیا. سبحان اللہ. آنکھوں کی بینائی جو ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے اس کو مل گئے. روشنی کیوں ہے اس کو مل گیا. ہم تو پب جی گیم کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں لگے ہوئے. وہ ایک لڑکی جو 20 سال تک وہ اتنی عیسائی تھی کہ کیا تھی، 20 سال 25 سال کے بعد جب وہ اسلام کی طرف آئی تو وہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے اسلام ایکسپٹ کیا، میں نے 3 ہی مہینے میں حضور کا دیدار کر لیا. میرا دل کہہ رہا تھا میں اس کی چپلیں اٹھا کے سر پہ رکھ. اے میری بہن، تیری مقدر کو، تیری تقدیر کو سلام. تو نے اللہ کے رسول کو بھی دیکھا، رسول کے بیٹے شیخ عبد القادر کو بھی دیکھا. حضور غوث پاک نظر آنا چاہتے ہیں لیکن ہم غوث پاک کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہماری آنکھیں اتنی گندی ہوتی جا رہی. اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ پھر سے بتاؤں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا جاتا ہے؟ وہی اٹھائے جس کو بغداد جانا ہو. انشاءاللہ چلیں گے، انشاءاللہ کہہ دیں. میں نے کیا کہا؟ لوگ آنے کے بعد، ڈگریاں لینے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، غوث پاک آنے سے پہلے دھوم مچا رہے ہیں. آنے سے پہلے، اللہ اس بچی کو سلامت رکھے، آنے سے پہلے دھوم مچا رہے ہیں. اگر حضور غوث پاک نے آنے سے پہلے دھوم مچائی ہے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے. آئے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں، نہ اونچی آواز میں، آئے نہیں ہیں. یہ جو بات آج یہاں ہو رہی نا، انشاءاللہ آپ سب چلو گے بغداد. یہی بات انشاءاللہ بغداد میں ہوگی. انشاءاللہ ہاتھوں اڑا کے بولو انشاءاللہ. آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے. اب حضور کے آنے سے پہلے، غوث پاک کے آنے سے پہلے دھوم کیسے مچی ہے؟ میں کاغذ کے کچھ پنوں کو پلٹوں، سنیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 نواسے، ایک کو امام حسن کہتے ہیں، ایک کو ماشاءاللہ پھر سے بولے امام. یہ 2 سگے بھائی ہیں، مخدوم کائنات کے دونوں لاڈلے. ایک بات تاریخی اعتبار سے یاد کر لے کہ امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں حضور غوث اعظم. ان 2 بھائیوں میں سے جس بھائی کے بیٹے ہیں غوث اعظم وہ امام حسن ہے. کون ہے؟ سننا توجہ سے، امام حسن ہے. کوئی پوچھے کہ غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہے کہ امام حسین کی اولاد ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولو کیا بتاؤ گے؟ امام حسن کی اولاد ہے. اور غریب نواز امام حسین کی اولاد. یہ حسنی ہے اور وہ حسینی ہے. حضور غوث پاک کی جو ماں تھی وہ حسینی تھی اور غریب نواز کی جو ماں تھی وہ حسنی تھی. یعنی یہ باپ سے حسنی ہے، ماں سے حسینی ہے، اور غریب نواز باپ سے حسینی ہے اور ماں سے حسنی ہے. نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. تو غوث پاک کس کے بیٹے ہوئے؟ امام حسن کے. بولو. امام حسن کی عمر شریف 6-7 سال کی تھی. اللہ کے رسول اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور گئے تو آپ نے اس دن امام حسین کے مقابلے میں امام حسن سے زیادہ محبت کی. کس سے؟ امام حسن سے. امام حسن کو بلایا، 5-6 سال عمر شریف تھی. بلایا اور بلا کر کے امام حسن کی پیشانی چومی، آنکھوں کا بوسہ دیا، خوب پیار کیا، بڑی دعاؤں سے نوازا. تو حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ نے کہا ابو کیا بات ہے، آج حسین کے مقابلے میں حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آج حسین سے زیادہ، حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں میرے بیٹے سے. تو حضور نے فرمایا کہ میں حسن کی پیشانی پہ ایک نور دیکھ رہا ہوں. جب یہ نور زمین پر آئے گا تو میرے دین کو بڑی طاقت ملے گی. صوفیہ اسی نور کو نور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں.
کیا مطلب آئے نہیں ہیں؟ آواز کمزور نہ ہو. آئے نہیں ہیں. بریلی شریف یہ قادریت کی زمین ہے، یہاں سے قادریت کے گلو بوٹے پھوٹے ہیں. آئے نہیں ہیں، دھوم مچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہی بیٹے امام حسن، توجہ ہے، امام حسن سننا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا تو خوابوں میں زیارت ہو جائے گی. شہنشاہ بغداد کی نہ ہو سکی تو بغداد کی تو ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ. کہہ دیں یہی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین. ایک بات یاد کر لیں، طریقت میں 12 امام ہیں. کتنے؟ اونچی بولیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سارے اماموں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور کئی کے مرتبے حاضری. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دوفیل میں اگر سبحان اللہ کہیں بتا دوں، حضرت مولا علی، نام سنتے جائیں، حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور بعدہ امام مہدی آنے والے. لیکن ایک بات معلومات کے طور پر سنیں، امام حسین کی ساری اولادیں امام ہیں. توجہ ہے آپ کی، سنیے گا تو مزہ آئے گا، کھیل کود نہ کیجیے گا. امام حسین کی جتنی اولادیں ہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ سب اولادیں امام حسین کی ہیں. کس کی؟ امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں، حالانکہ ان کے دربار میں جھاڑو لگانے والے بھی امام ہیں. لیکن طریقت کے 12 اماموں میں امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں، کوئی بیٹا امام نہیں. ایک دن امام حسن نے اپنی گردن شریف اٹھائی اور لوح محفوظ کو دیکھا، اس تختی کو دیکھا جس پر تقدیریں لکھی رہتی ہیں اوپر اللہ کی بارگاہ میں. تو کیا دیکھا کہ جتنے امام ہیں سب میرے بھائی کے بیٹے ہیں، میرے بھتیجے بھتیجے بھتیجے، میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے. تو امام حسن نے کہا، اے میرے مولا کیا بات ہے، میں تو حضور کا کی بیٹی کے گھر کی پہلی بہار ہوں، میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے. میرے چھوٹے بھائی ہیں امام حسین، ان کے اتنے بیٹے امام ہیں. تو آواز آئی، اے میرے محبوب کے لاڈلے حسن، تو نے سچ کہا کہ تیرا کوئی بیٹا 12 اماموں میں شامل نہیں ہے، لیکن سن تیری اولادوں میں ایک ایسی اولاد ہوگی جس کے اندر یہ سارے اماموں کی خوبیاں سمٹ جائیں گی. اسی امام کو صوفیہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. سن لیجئے، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کبھی کام آئیں گی انشاءاللہ. کیا مطلب آئے نہیں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے، بولتے رہو بولتے رہو. چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. میرے ساتھ ابھی اس سفر میں 2 میرے ہندو بھائی بغداد شریف گئے تھے، اور اس سے پہلے 4 لوگ گئے تھے غیر مسلم، 4 لوگ. ایک وجے بھائی تھے، بہت پیارے آدمی، بغداد شریف میں تھے. تو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، وجے بھائی میرے غوث پاک کا روضہ کیسے لگا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ. میں نے کہا کہ آپ بتائیں، بڑے پیارے آدمی تھے. میں نے کہا حضور غوث پاک کا روضہ کیسے لگا؟ تو معلوم کیا بولے؟ بولے آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی اور میں نے کہا کہ یا غوث پاک میں ہندو ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. آپ تو جانتے ہیں میں کیوں پیدا ہوا تھا مجھے نہیں پتا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے غوث پاک سے کہا میں کیوں پیدا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن جب سے میں نے آپ کی مزار شریف کو دیکھا دل کہہ رہا ہے کہ بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. ہائے ہائے اللہ اللہ. جب میں نے سنا تو میں نے ان کو سینے سے لگا لیا تو مجھے یاد آئے آپ کے شہر کے اعلیٰ حضرت، آپ کے شہر کے مبارک ہو ماشاءاللہ. میں نے سوچا ایک خاکہ بنایا کہ آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت ہوں گے، محلہ سوداگران ہوگا، چٹائی پر بیٹھے ہوں گے، ڈائری سامنے رکھی ہوگی، قلم آپ کی انگلیوں میں ہوگی،
آپ منقبت لکھ رہے ہوں گے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ پھر اچانک آپ نے قلم کو ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور یہ کہا ہوگا، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اللہ اللہ، چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف؟ دل سے بولے، دل سے بولے۔ لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، غوث پاک تقریر بہت دنوں سے سن رہے ہو یار، اب کب کرو گے آپ لوگ تقریر؟ اب تقریر کرنا بھی شروع کر دو انشاءاللہ۔ بولو، لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، غوث پاک نے آنے سے کیا مطلب؟ آئے نہیں ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت مولائے کائنات سے منسوب ہے، ایک روایت امام حسن عسکری جو سامرہ میں تکریت، موصل، یہ ملک شام کا ایریا علاقہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ لیٹے ہوئے امام حسن عسکری، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا جبہ شریف اور مصلی دیا۔ کیا کہا؟ اے میرے بیٹے اسے رکھ لو۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا، ابو کیا یہ میرے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے بیٹے کو دے دینا۔ تو اس نے کہا، ابو کیا یہ میرے بیٹے کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس سے کہنا وہ اپنے بیٹے کو دے دے گا۔ تو بولے حضور کیا یہ میں اپنے پوتے کے لیے؟ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں، نا 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 نا، یہ جبہ اور مصلی اس وقت تک آگے بڑھتا جائے گا جب تک جیلان میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، کیا مطلب؟ آئے نہیں ہیں، اونچی بولیں، سن لیں انشاءاللہ۔ غوث پاک کا ذکر جو ہے نا، یہ حضور کے ذکر کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے، حضور کے ذکر کے فیضان کو سمیٹے ہوئے۔ لا وجود عبد القادر، غوث پاک فرماتے خدا کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے بلکہ یہ وجود مصطفیٰ۔ ایسے ہی ذکر غوث پاک ذکر مصطفیٰ ہے۔ جس نے خواب میں حضور غوث پاک کو دیکھا وہ یقین کر لے کہ اس نے مدینے والے آقا کو دیکھا۔ میرا امام کہتا ہے، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دیکھا۔ آئے نہیں ہیں، مجھے بولے آئے نہیں ہیں، دو مچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے کی دھمک دیکھیں آپ، توجہ ہے؟ سننا بھائی، میں ہنسی مذاق نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی باتیں یاد ہو جائیں۔ بڑی محنتوں سے جلسے ہوتے ہیں، بچوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ سنو، سردی بڑھ گئی ہے، اللہ کے رسول اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وعدہ کرو ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے؟ بولو بھائی، بتاؤ گے نا انشاءاللہ؟ آپ 15-15 سال کے ہیں، 20-20 سال کے ہیں، آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں محفل میں۔ رب کعبہ کی قسم، میرے دوست ہیں حاجی شمس الدین بھائی، راجکوٹ کے ہیں، وہ 11 سال سے غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں ہر مہینے، اور اب کی جب 11 سال مکمل ہو گئے تو 22 آدمی کو بغداد شریف لے گئے تھے اپنے ذاتی پیسے سے، پوری فیملی گئی تھی اس میں، میں بھی تھا اس میں۔ تو ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا، ایک دم چھوٹا سا، وہ جو بچہ بیٹھا ہوا نا وہاں سلمان بھائی، وہ بیچ میں بیٹھا ہوا نا، یہ علی لکھا ہوا ہے، اسی کے برابر رہا ہوگا ان کا لڑکا، غوث پاک کی بارگاہ بیٹھا۔ یہ ہوا کہ چلو واپس چلو، 4-5 دن کے بعد جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے نا، وہ بچہ اتنا رویا تھا غوث پاک کی بارگاہ، اتنا رویا تھا طلب طلب کی غوث پاک کی در و دیوار کو جاری پکڑ کے۔ کب جو خادم تھے ان کی آنکھوں میں آنسو۔ کیا مطلب؟ یہ بچے جو 6 سال کے ہیں، 5 سال کے، یہ بھی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں اپنے دوپٹوں کو آنسوؤں سے جذب کر لیتی ہیں، غوث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر بڑے پیر کی محبت پیدا کریں انشاءاللہ۔ کوئی تفریح کی محفل نہیں ہے، بیٹھے ہر 2 منٹ میں کوئی آئے گا جائے گا تو دقت ہو جائے گی۔ سنیں، ابھی اتنی نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں کہ بخش دی جائیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی نیکیاں میں نے جمع نہیں کی، اللہ کے رسول کی محفل تھی۔ سننا، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے اپنے غلاموں سے کہا تھا، یہ بتاؤ کہ تم میں میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ یہ حضور نے کہا، تم میں میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو کسی نے صدیق و عمر کو دیکھا، کسی نے عثمان و علی کو، کسی نے زبیر بن عوام کو، کسی نے حذیفہ یمانی کو، کسی نے صہیب رومی کو، کسی نے سلمان محمدی کو، کسی نے بلال حبشی کو، کسی نے ابی ذر غفاری کو دیکھا۔ حضور نے کیا کہا؟ نا نا نا، ان میں میرا سب سے بڑا عاشق نہیں ہے، جو میرا سب سے بڑا عاشق ہے وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے۔
اونچی بولے، کل کس کے نام سے نیاز ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی، کس کے نام سے ہوگی؟ یار اتنی مبارک رات آ رہی ہے، بتا تو دو کم سے کم کہ مصلی پر بیٹھ کے پوچھو کہ بھائی کس کے نام سے نیاز کرنی ہے۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ جو کھڑے ہیں میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے، ایسے ہی ان کو غوث پاک کے روضے کے قریب جا کے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو فاتحہ میری ماں بہنیں تیاریاں کر رہی ہیں وہ کس کے نام سے ہوگی؟ آواز نہیں آئے گی تو آواز نہیں پہنچے گی۔ حضرت اویس کرنی۔ اویس کرنی کون ہے بتاؤ؟ بیٹا بیٹھو، بیٹھو بیٹھو، بتاؤ، ہاتھ اٹھائیں۔ اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ، جلسے ہو جاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ سنیں، اویس کرنی کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرا جو سب سے بڑا عاشق ہے وہ یہاں نہیں ہے، جس کو سید العاشقین کہا جائے، جس کو امام العاشقین، عاشقوں کا امام کہا جائے۔ تو صحابہ نے کہا حضور وہ کہاں ہے؟ تو سرکار نے کیا کہا؟ وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ کل جس کے نام نیاز ہوگی وہ حضور کا سب سے بڑا عاشق ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام پھر سے برکت کے لیے اپنی زبان پر لیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی محبت میں حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے تھے۔ ایک ہم ہے کہ ماں کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے، سمجھ رہے ہیں، اپنی ماں سے محبت بھی نہیں کرتے۔ اویس قرنی اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ماں کی خدمت کے لیے وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے کہ ایک جوان بیٹا، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، 50 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، بارات آنے سے پہلے اس کے دوست کہتے ہیں تیری ماں کہاں ہے؟ تو معلوم ہے بیٹا کیا کہتا ہے؟ میری ماں، ارے وہ ڈائن ہو گئی، چھوٹے والے بھائی کی بیوی کے بہکاوے میں آ گئی ہے، میرا اس سے موت زندگی کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ ظالم بیٹا کہتا ہے اپنی ماں کے بارے میں، میرا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، میں مر جاؤں تو اس کو آنے نہیں دوں گا، وہ میری بوڑھی ماں ڈائن ہو گئی ہے۔ دوست کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، 9 مہینے تجھے جس نے خون پلا کے پالا، آج اتنے مہمان آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بلا کے لا اپنی ماں کو، چل۔ تو دل پہ پتھر باندھ کے اپنے چھوٹے والے بھائی کے گھر آتا اور اپنی بوڑھی ماں سے کہتا ہے امی چل، بارات آنے والی۔ ماں نے ٹوٹی چپلیں اٹھائی، پھٹا ہوا دوپٹہ سمیٹا، لاٹھی لی، دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کے گھر میں کئی سالوں کے بعد آئی۔ کسی نے اسے صوفے پہ نہیں بٹھایا، کسی نے اسے ڈبل بیڈ پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، کسی نے اس بوڑھی ماں کو کرسی نہیں دی۔ زمین پر جہاں کچھ غریب عورتیں پلیٹیں دھل رہی تھی وہیں پر چپل پہ بیٹھ گئی بوڑھی ماں۔ کسی نے کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ بیٹے کی بیٹیاں اسے گھور کے دیکھتی تھی، بیٹے کی بیوی اسے گالی دینے لگی۔ ماں نے صبر کیا، بہت دیر تک بیٹھی تھی ماں، اور اس کے بعد اٹھ کر کے کہ انسلٹی زیادہ ہو رہی ہے، اپنے گھر چلی آئی۔ جب پوتی کی بدائی کا وقت آیا تو کھڑکی کھول کر کے رو رہی تھی، اور بوڑھی ماں روتے روتے اس نے کہا تھا اپنے آنچل کو اٹھا کے اے میرے مولا، میرے بیٹے کی بیٹی بدا ہو رہی ہے، میرا بیٹا مجھ سے محبت نہیں کرتا لیکن میں تو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں، میری بیٹے کی بیٹی کا بھرم باقی رکھنا، اس کے قدم میں برکتیں عطا فرما، اس کے جو مہمان ہیں کوئی بھوکا نہ جانے پائے۔ ماں بھوکی چلی آئی ہے لیکن سوچتی ہے کہ میرے بیٹے کی عزت باقی رہے۔ یہ ماں، لیکن ایک ہم ہے کہ اپنی ماں سے پیار نہیں کرتے۔ ایک ہمارے علاقے کی ایک دوست ہیں بتانے لگے، میں ان کے گھر پہ گیا تھا، میں نے کہا آپ کی امی کہاں ہے؟ سننا تو معلوم کیا بولے؟ رونے لگے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ امی کہاں ہے آپ کی؟ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو بولے کہ آصف بھائی آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں پتا۔ بولے میرے بھائی تھے، میری ماں سے ناراض تھے، میرے بھائی میری ماں سے ناراض تھے اور میری ماں سے بات نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتے تھے۔ عید کا دن آیا نا، عید کا دن آیا تو میری ماں نے سوچا کہ آج عید کا دن ہے، شاعر نے کہا تھا نا عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے۔ جب دشمنوں سے لوگ گلے ملتے ہیں تو میں تو اپنے بیٹے کی ماں ہوں۔ میری ماں عید کے دن وضو کر کے مسجد کے قریب آ کے بیٹھ گئی، جب سب ایک دوسرے سے گلے ملیں گے تو شاید میرا بیٹا مجھے دیکھ کر کے اس کے دل میں پیار آ جائے اور مجھ سے بات کرے، میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو اپنے آنچل میں ڈھانپ لوں گی۔ ماں یہ سوچ کر کے دروازے پر آ کے بیٹھی تھی
مسجد کا دروازہ گھر قریب. تو میں نے کہا پھر؟ تو کہتا ہے کہ میرا بھائی سب سے گلے ملا، سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا رہا، سوئیں کھانے گھر آنا، میٹھی چیزیں کھانے میرے گھر آنا، سب کو دعوت دیتا رہا. مسجد کے باہر آیا، اس نے اپنی چپل پہنی، جیسے مسجد کے گیٹ کے قریب پہنچا نا، باہر نکل کے زینے پر دیکھا سامنے ماں بیٹھی ہوئی تھی. بیٹے نے اپنا رخ پھیر لیا، ماں کو دیکھا نہیں، اس نے گھور کر کے ماں کو دیکھا اور یوں اپنے چہرے کو پھیر لیا. ماں آنچل اٹھائے انتظار کر ہی رہی تھی. کاش میرا بیٹا آئے اور مجھے اپنے سینے سے لگائے اور کہے کہ امی میری خطا کو معاف کر دے، میں اپنے بیٹے سے لپٹ کے روؤں گی. وہ کہتا ہے ایسا بھائی میں کیا بتاؤں، میری ماں کو میرے بھائی نے دیکھا تک نہیں، اپنی ماں سے مخاطب نہیں ہوئے، اور پھر سب سے گلے مل کے مبارکباد دے کے اپنے گھر چلے گئے. اتنی تکلیف میری ماں کو ہوئی، میری ماں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پائی اور گھر کے آنگن میں آئی. آنگن میں آ کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے روتی رہی، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے. عید کے دن تو دشمن بھی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، تو نے مجھے ٹھوکر مار دی، تو نے مجھے ٹھوکر مار دی. یہ کہتے کہتے ماں کا اسی وقت آنگن میں انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں سے محبت کریں گے انشاءاللہ، دل سے بولے ماں سے پیار کریں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ جب گھر سے نکلو گے تو ماں کا ہاتھ چوم کے نکلو گے انشاءاللہ. بولے میری ماں نہیں ہے، 4 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہوا، اللہ کی مرضی ہے. بہرحال میری گزارش ہے کہ ماں سے محبت کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور تیسری صف کے قریب میں یہ باب عائشہ ہے، میری ماں کھڑی ہو کے کہتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو حضور فرماتے ہیں میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی. اللہ کے رسول اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. حضور نے کیا کہا، میرا سب سے بڑا عاشق اویس قرنی ہے. کل جن کے نام سے میری ماں بہنیں نیاز سجائیں گی ان کا نام کیا ہے؟ آواز سب کی نہیں آئی. حضرت اویس قرنی، حضرت نام یاد رہے گا انشاءاللہ. بہنیں باوضو ہو کر کے تیاریاں کر رہی ہیں، یہ میٹھی چیزیں وہ میٹھی چیزیں. کل خدا کی قسم جب ایک عالم دین، ایک محلے کے امام صاحب اس کے گھر میں داخل ہوں گے تو پورا گھر اس کا خوشبو میں پسا ہوگا. کتنے سلیقے سے مصلی بچھا ہوگا، صاف اور شفاف میٹھی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوں گی. یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے. اور پھر وہ جب امام صاحب کے ہاتھ اٹھے ہوں گے نا تو پھر اس بہن کی آنسو اس کے دوپٹے پہ گرتے ہوں گے. اے میرے مولا حضرت کا آنا قبول فرما لے، یہ جو میری تھوڑی سی چیزیں ہیں اسے بھی قبول فرما لے. اور میری دعا ہے کہ کل کی جو محفل ہوگی آپ کے گھروں میں اللہ اسے آج ہی قبول فرما لے انشاءاللہ. بولے جن کے نام سے کل نیاز ہوگی ان کا نام کیا ہے؟ یاد ہو گیا نام؟ یاد ہو گیا نا بھائی، حضرت اویس قرنی. حضور نے کیا کہا، میرا سب سے بڑا عاشق حضرت اویس قرنی ہے. مجھے بہت یاد آتی ہے، سننا بیٹا. تو صحابہ نے کیا کہا، ہمارے دروازے پر لکھا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب کا مکان ہے، یہ پیر صاحب کا مکان ہے، یہ فلاں صاحب کا مکان ہے. ہمیں اتنا پریشر ہے، بنانے کا شوق ہے، ہم ان پہ پریشر بناتے ہیں. لیکن حضور سے ان کے عاشقوں نے کہا حضور یہ اویس قرنی کون ہے؟ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا ہے. میری بہنوں کل تم جسے یاد کرو گی نا اسے کوئی نہیں جانتا زمین والا، لیکن آسمان پر اس کا ذکر ہوتا ہے. ہم لوگوں کو دنیا والے جانتے ہیں، اللہ والوں کو آسمان والے جانتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا کہا حضور نے، زمین پر میرے اویس کو لوگ نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بجا. محبت سے بولو. پھر حضور نے کیا کہا، ان کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا، وہ ماں کی محبت میں مجھ سے مل نہیں سکے، لیکن اے عمر اے علی تم دونوں اویس قرنی سے ضرور ملو. اے عمر اے علی تم دونوں اویس قرنی سے ضرور ملو گے. کن کا نام لیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے. میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے پتہ نہیں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں، آپ کے قدموں کا دھون پی لوں. واللہ العظیم آپ بریلی شریف میں رہتے ہیں،
آپ ان سرکاروں کا نام لیں، حضرت عمر اور حضرت علی۔ حضور نے کیا کہا؟ تم دونوں اویس قرنی سے ملو گے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری سے پہلے حضور نے اپنے کچھ مخصوص تبرکات اپنے صحابہ کو دیے تھے یا صحابہ نے لیے تھے۔ حضور نے اپنے جبے شریف کے بارے میں کیا کہا بتاؤں؟ عمر فاروق اعظم اور مولا علی کو بلا کے فرمایا، اے عمر، اے علی، میرے اس جبے کو میرے اویس قرنی کو دے دینا۔ اور ذرا محبت سے بولے، حضور فرماتے ہیں میرا جبہ میرے اویس قرنی کو دے دینا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب مدینہ شریف سے آئے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضور یہ مدینہ شریف سے آ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ان کا پاؤں چومنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ نا حضور، ہم کل 2 دن مدینہ شریف میں تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور کے شہر میں 2 منٹ بھی بہت ہوتا۔ محبت سے بولے، اس شہر کی مٹی لگ جائے تو آپ لائق کی زیارت بن جائے۔ ذرا سوچو کہ حضور کے جبے کا عالم کیا۔ پہلا اسٹیٹس حضور نے دیا، سب سے بڑا عاشق اویس قرنی۔ دوسرا اسٹیٹس کہ اس کو زمین والے نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا۔ تیسری بات حضور نے کیا کہی؟ اپنا جبہ شریف اویس قرنی کو بھجوایا۔ اب چوتھی بات بتا دوں آپ کو، سبحان اللہ کہو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس کو میرا سلام بول دینا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو بیٹیاں کہتی ہیں ابو وعلیکم السلام۔ مطلب باپ کہتا ہے میری بیٹیاں تم سلامت رہو، تو بیٹیاں کہتی ہیں ابو آپ بھی سلامت۔ اس کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ باپ اور بیٹیاں دونوں کی دعائیں قبول نہ ہوں، لیکن اگر ایک مرتبہ مدینے والے نے کسی کی سلامتی کی دعا کر دی، بولو بولو بولو، اسے پوری کائنات نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ چوتھا بڑا اسٹیٹس ہے۔ چوتھا بڑا اسٹیٹس حضور نے اپنا سلام بھجوایا۔ اب ایک آدمی اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے، بتا دوں پھر حضور نے کیا کہا؟ سننا بھائی، پھر حضور نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے اویس قرنی سے کہنا میری گنہگار امت کے لیے دعا کر دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پیر نے کبھی مریدوں سے نہیں کہا، امام نے مقتدیوں سے نہیں کہا، استاد نے شاگردوں سے نہیں کہا، لیکن حضور کا مشفقانہ انداز دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے میرے اویس قرنی سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر۔ عمر فاروق اعظم اور مولا علی حضور کا جبہ لے کر قرن گئے اویس قرنی کے پاس۔ جب گئے نا، سنیں ہمارے ہاں گھوڑے گاڑی سے لوگ پہچانتے ہیں، وہ بلڈنگ فلاں صاحب کی ہے، وہ جو گاڑی ہے نا انہی کی ہے، وہ ٹائل سے موزیک اٹالین سامان کے ماربل لگے ہوئے ہیں، وہ انہی کا گھر ہے۔ جب لوگ گئے دونوں اویس قرنی کو ڈھونڈنے کے لیے نا، تو لوگوں سے پوچھا اس قصبے میں کہ یہاں اویس قرنی کوئی رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو پاگل ہے، وہ تو مجنون ہے، اس کے دماغ کی نسیں ڈھیلی، زمین میں روٹیاں پڑی ہوتی اسے اٹھا کے کھا لیتا ہے، بچے اسے پتھر مارتے، اسے دوڑا دوڑا کے کنکڑی ماری جاتی، وہ پاگل ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا رہتا کہاں؟ لوگوں نے کہا اس چھپر میں چرواہوں کے پاس رہتا۔ جب یہ دونوں بزرگ گئے تو اویس قرنی سامنے آ گیا، تو عمر فاروق اعظم نے سلام کیا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی رونے لگے، بولے میرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے؟ نام تو پیدا کرنے والے کا ہی ہے، میری کیا اوقات؟ تو مولا علی فرماتے تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا؟ تو اویس قرنی نے کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو یقین کر لو کہ میرا نام اویس قرنی ہے، ورنہ نام سے کیا ہوگا؟ اسٹیکر بدلے جا رہے ہیں گھروں کے دروازوں پر، آئی ایس، آئی پی ایس، آئی جی، ڈی آئی جی، فلاں فلاں فلاں، قبر کی مٹی سب کھا ڈالتی۔ اویس قرنی نے کیا کہا سمجھ لیا؟ تو جناب عمر فاروق اعظم نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو ایک نشانی تھی حضور نے بتائی تھی۔ عمر فاروق اعظم اور مولا علی نے جیسے قریب کھڑے ہوئے نا حضور کا جبہ لے کے، اویس قرنی نے کیا کہا بتاؤں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آپ دونوں کے جسم سے حضور کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کے جسم سے نبی کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے۔
فرمایا میں عمر ہوں اور یہ علی ہے. بولے خیریت، میرے آقا کیسے؟ تو کہا گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. جناب اویس کرنی رونے لگے، روتے رہے. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے اویس کرنی، اللہ کے رسول نے تجھے انتقال سے پہلے سلام بھیجا اور کہا ہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دینا. سرکار اویس کرنی بہت روئے. حضور کے جبہ شریف کو کہا یہ جبہ حضور نے آپ کو دیا. جناب اویس کرنی نے حضور کا جبہ شریف پہن لیا اور پہن کر کے پھٹی ہوئی چٹائی بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے بیٹھ گئے. بولے اے میرے مولا، تیرے حبیب نے کہا ہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا. اے میرے مولا، اپنا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں تجھ سے، اس جبے کے واسطہ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے. اس جبے کے تانے بانے کا واسطہ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے. اس جبے کے ایک ایک دھاگے کا واسطہ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے. اے میرے مولا، اس جبے سے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. ان دھاگوں نے حضور کے جسم کا بوسہ دیا، حضور کی انگلیوں کو بوسہ دیا. اے میرے مولا، اس کے صدقے میں اپنے حبیب کی امت کو بخش دے، اپنے حبیب کی امت کو بخش دے. اگر دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. آواز آئی اے اویس کرنی، اپنے حبیب کے جبے کے صدقے میں آج میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. جا، تفریح الخاطر میں لکھا ہوا ہے میں نے اپنے حبیب کی آدھی امت کی بخشش فرما دی ہے. کتنی امت کی؟ آواز کمزور ہے. آدھی امت کی. لالچ بڑھ گئی جناب اویس کرنی کی. بولے میرے مولا، وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بھی بخش دی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں لوگ کھڑے ہیں. یہ حضور کی مجلس کا عشق ہے، ماں کے دودھ کا حق ادا کر رہے ہیں. ذرا پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. جگہ نہیں ہے، میں اپنے بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں. یہ محبتیں ہیں اوس میں، شبنم میں ماں بہنیں بھی یہاں وہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. سنیں آپ میری بات، اسے یاد رکھنے. بتائیں گے بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ؟ بولے بتائیں گے. معلوم ہے جناب اویس کرنی نے کیا کہا؟ اے میرے مولا، وہ جو آدھی بچی ہے. توجہ ہے؟ نہ 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 کھیل کود نہ کرنا بیٹا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹھو 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 بیٹھو. میں یہاں بھی نظامت کروں گا، ان بچوں کو بٹھاؤں گا، دقت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بچوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن بزرگوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات، ان کا وقت نہ خراب ہو گئے. بیٹا بیٹھو، سنبھلو، بات نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت لمبا لمبا سفر کر کے آنا پڑتا ہے. ڈاکٹر نے بہت منع کیا ہے کہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے زیادہ اسٹیج پہ مت رہو. میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور اسی محبت پر آیا ہوں. مجھے اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. بس بیٹھے رہے. اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. آقا کریم کے اس لاڈلے نے کیا کہا؟ اے میرے مولا، آدھی بخش دی ہے نا، وہ جو آدھی بچی ہے. ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ آئے نہیں ہے، آئے نہیں ہے. تفریح الخاطر میں دیکھنا، ایک جملہ پڑھتا ہوں، کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اور اس جملے پر کتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں. آواز آئی اے اویس کرنی، آدھی امت میں نے بخش دی ہے تیری دعا سے. وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بخش دوں گا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا سے. آئے سبحان اللہ. یہ شیخ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ آئے نہیں ہیں. اونچی بولو، آئے نہیں ہیں. وہ جو آدھی بچی ہے نا اس کو عبد القادر جیلانی کی دعا سے. ابھی غوث پاک آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہوئی. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہو، یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، یہ زمینوں پہ چپلوں پہ بیٹھے ہیں، یہ اینٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بہنیں دہلیز اور ڈیوڑی پر بیٹھی ہیں، اوس شبنم کوہر باری کے اس مشکلوں کے ماحول میں ہے. ٹمپریچر بھی بڑا سرد ہے. بریلی شریف کو بیٹھی. تو کیا مطلب ہے؟ آپ کے یہاں پر بیٹھنے کی خبر کیا غوث پاک کو ہے کہ نہیں؟ ایک دم صحیح بتانا، دل سے بتانا، غوث پاک کو ہے کہ نہیں؟ جس کا یقین و عقیدہ ہے کہ غوث پاک جانتے ہیں کہ آج کتنے لوگ یہاں پر کت محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. غوث پاک کو خبر ہے؟ اگر کسی نے کل پوچھا تو کیا جواب دو گے؟ ایک جواب میں دوں؟ ہاں میں دوں انشاءاللہ. بچے سننا، مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے اور کوئی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، بس یہ بیٹھے رہیں، بات چیت نہ کرے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جتنے بچے بیٹھے ہیں سب آ کے یہاں سے پیسے اٹھا اٹھا کے لے کے جائیں.
ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا بتاؤ غوث پاک کو آپ کی یہاں ہونے کی خبر ہے کہ نہیں؟ صحیح بتانا ہے. تو اگر کسی نے پوچھ لیا کہ پروف دیجئے تو کیا دو گے؟ میں دوں آپ کو پروف. بولو بھائی. ایک بزرگ ہیں لاہور میں، ان کا نام ہے شیخ ابو المعالی قادری. شیخ ابو المعالی قادری. ان کے ایک مرید ہیں، ان کا نام ہے لال محمد بدخشانی. کیا نام ہے؟ بدخشانی. معلوم ہے کون ہے؟ آپ دنگ رہ جاؤ گے. حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شکوہ کے یہ پیر مرشد ہیں. جب یہ اپنے پیر کے پاس گئے، بولے حضور مجھے مرید کر لیجئے، لیکن یہ بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں تسبیح میں. بتاؤں کیا کہا انہوں نے؟ بولے ہر وقت پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی سنگھ. کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بولے کیا پڑھنا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولتے بولتے رہیے. بولے اسی کو پڑھا کرو ہر وقت یا شیخ عبد القادر جیلانی سنگھ. کئی سال تک پڑھتے رہے بدخشانی. ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا، ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنے سالوں سے غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں. دیکھنا آپ کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہی بولے گا جسے بغداد شریف جانا ہے. زیادہ بات کرو گے تو پھر ایئرپورٹ سے واپس کر دیے جاؤ گے. سمجھے بھائی؟ چلنا ہے انشاءاللہ. کیا سوچا تھا؟ پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اسی رات جب وہ سوئے تو سامنے غوث اعظم آ گئے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بات ہے، اونچی بولو آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ میرے بھائیوں کے عقیدے قبول فرمائے. حضور غوث پاک سرکار تشریف لائے. جب تشریف لائے تو معلوم ہے علامہ بدخشانی کہتے ہیں میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ریگستان میں تھا. میں ریگستان میں تھا اور میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، میں ریگستان میں ننگے سر کھڑا تھا. سامنے حضور غوث پاک آ گئے. میں نے غوث پاک کو دیکھا تو قدم پہ گر پڑا. میں نے کہا یا شیخ آپ نے کرم فرمایا، آپ نے اپنی زیارت کروا دی. تو حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ دیکھنا ہے کون کہتا ہے سبحان اللہ. اے بدخشانی ذرا یہ بتا تو نے آج یہ کیسے سوچ لیا کہ میں غوث پاک کو اتنے سالوں سے یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں انہیں خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آئے آئے اللہ اللہ. تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ پتہ نہیں شیخ کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سن مجھے اتنی خبر ہے تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی. اگر بولنے کا وعدہ کرے سبحان اللہ بتاؤں. پھر معلوم کیا کہا غوث پاک نے؟ اے بدخشانی سن تو ننگے سر کھڑا ہے ریگستان میں، اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. سبحان اللہ. بریلی والوں کو بارک ہو. اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے اتنا کہا. اور جیسے امامہ شریف اٹھا کے حضور غوث پاک نے بدخشانی کی طرف یوں لے پکڑ لے، جھٹکا لگا تو بدخشانی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھل گئی تو پھر غوث پاک بھی نہیں تھے، امامہ شریف بھی نہیں تھا، لیکن میرا گھر خوشبودار تھا. جیتے رہیے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. میرا گھر مہک رہا تھا، میرا گھر مہک رہا تھا. میں نے فجر کی نماز پڑھی، اپنے پیر کے پاس گیا. ایک سوال، خواب کس نے دیکھا؟ جواب بدخشانی نے. خواب کس نے دیکھا؟ بدخشانی نے. کس کو دیکھا؟ سرکار غوث پاک. کس کو؟ ایک بدخشانی نے ایک غوث پاک کو خواب میں دیکھا. یعنی بس دو لوگ تھے نا بھائی. تیسرا بولو بھائی. تیسرا کوئی نہ تھا. تیسرا کوئی نہ تھا. خواب میں تیسرا کوئی نہ تھا. بدخشانی نے حضور غوث پاک کو خواب میں دیکھا. لیکن جیسے بدخشانی حضور غوث پاک کی بارگاہ کی زیارت کے بعد اپنے پیر کے پاس گئے، ابو المعالی قادری کے پاس. دیکھنا ہے کون کہتا ہے سبحان اللہ. پیر صاحب نے کیا کہا بتاؤں؟ بولے کہ اے بدخشانی مبارک ہو، غوث پاک کی زیارت ہو گئی. اللہ اللہ اللہ.
میرا امام کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ اے تلول رات کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا اللہ اکبر اللہ اکبر معلوم ہے کیا کہا بدخشانی کے پیر نے مبارک ہو غوث پاک کی زیارت ہو گئی تو بولے حضور آپ کو بھی پتا ہے اچھا یہ بتاؤ بدخشانی حضور غوث پاک نے تجھے کچھ تحفہ وغیرہ دیا تھک گئے آپ لوگ بٹوا دیا جائے شیرینی بولو بھائی نہیں تو بول رہے ہو پتہ کرو ہے کہ نہیں ہاں بٹوا دیا جائے شیخ ابو المعالی کہتے ہیں یہ بتا تجھے غوث پاک نے کیا دیا کچھ دیا گفٹ وغیرہ بولے حضور دے رہے تھے کیا بولو بھائی امامہ شریف بولے دے رہے تھے بولے پھر بولے اچانک میری آنکھ کھل گئی پھر سلسلہ ٹوٹ گیا غوث پاک چلے گئے تو امامہ شریف مل نہ پایا دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں شیخ ابو المعالی قادری نے فرمایا کہ اے بدخشانی جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دینا چاہتے تھے وہ مجھے دے کے گئے اللہ اللہ وہ مجھے دے کے گئے کہا اپنے مرید بدخشانی کو دے دے اپنے مرید بدخشانی کو دے دینا تو بدخشانی کہتے ہیں جب میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں تھا اللہ 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 سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم اونچی بولے اونچی بولے پھر سے نہیں سب کی آواز اکٹھا لبیک لبیک یا غوث اعظم چلیں گے بغداد شریف حضور غوث پاک نے معلوم کیا کہا اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی کو بشارت میں دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں بریلی والو بغداد کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے چلو گے انشاءاللہ بغداد جاؤ گے تو کون سے نعرے لگاؤ گے لبیک لگا کے بتاؤ ٹاپک کیا ہے آئے نہیں ہیں لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں بریلی والے نے جو دامن دیا ہے وہ ذات آنے سے پہلے دھوم مچا رہے ہیں محبت سے بولے سبحان اللہ کتاب کا نام ہے سوانح علی احمد صابر پاک کتنے لوگوں نے صابر پاک کا روزہ دیکھا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کبھی آؤں گا تو سرکار صابر پاک کی باتیں کروں گا ایک گزارش ہے جب صابر پاک کا ربیع النور شریف کا مہینہ آئے نا 13 ربیع الاول شریف اور غریب نواز کی چھٹی شریف اور غوث پاک کا مہینہ آئے وعدہ کیجئے انشاءاللہ پورے گاؤں میں لنگر خوب کیا کریں کمیٹی والے بھائیوں سے گزارش کریں بڑے نیک بچے ہیں بھائی لنگر خوب کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ بولا وہ چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو سب کو کھلایا کرو ٹھیک ہے ایسا پکاؤ کہ سب کھا لیں صرف اسے بھوکا چھوڑو جس نے حضور کی شان میں توہین کی بقیہ سب کو کھلاتے آپ کی ذمہ داری دیکھا نہیں آپ نے الہ آباد میں غیر مسلموں کو مسلمانوں نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے پوری دنیا میں اسلام کی تعریف ہونے لگی یہی حقیقی اسلام ہے یہی مسلک اعلی حضرت ہے ابھی میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کبھی بات کروں گا انشاءاللہ یا کل موقع ملا تو اس موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ دعا فرمائیں ٹاپک کیا ہے آئے نہیں ہیں تھک گئے آپ لوگ ارے جلدی بولو تھک گئے تاکہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر غوث پاک کی بات شروع کر دوں چھوڑوں گا اتنی مشقتوں سے ملے آپ اتنی محبتوں سے ملے ہیں واقعی دل بڑا لگتا ہے واللہ سلمان بھائی سید صاحب مجھے بہت اچھا لگا اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے 10-12 دن کے بعد میں بغداد شریف جاؤں گا تو آپ سب یاد آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو سوانح علی احمد صابر پاک میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب میرے پاس ہے وہ واقعہ یوں کہ ابھی رجب شریف کے مہینے میں جو آپ کے ہاں کنڈے کی نیاز ہوئی ہے وہ کس کے نام ہوئی ہے
یہ سب خاندان کے لوگ ہیں، ان سے میرا کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو مجھے بتائیں گے۔ آپ بتاؤ بھائی، اور کل کس کے نام سے ہوگی؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، کھانے پینے کی باتیں یاد ہیں بس، ادھر بھی معاملہ کھانے پینے کا ٹھیک ٹھاک ہے، اور کل بھی تو ماشاءاللہ بڑی تیاریاں چل رہی ہیں۔ خیر، اچھی بات ہے، اللہ کا نام جس نوالے پر لے لیا جائے برکت تو ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ دوسروں کو بھی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو امام جعفر صادق کے نام سے رجب شریف کے مہینے میں کون سی نیاز ہوئی ہے؟ کونڈا کی نیاز۔ ٹھیک ہے، پھر بچوں کی آواز آئی، بچے بیٹا بولنا نہیں۔ ماشاءاللہ، معلوم ہے یہی امام جعفر صادق فرماتے ہیں، سوانح علی احمد صابر پاک میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور تشریف فرماتے ہیں، حضور کے قریب میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ بیٹی، پوری فیملی حضور کے گھر کی سامنے موجود تھی، سوائے امام حسن اور حسین کے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ سننا بھائی، کوئی کھیل کود نہ کرے، سوائے امام حسن اور حسین کے سب بیٹھے تھے، پورے قبیلے پوری فیملی ممبر موجود تھی، سارے لوگ میرے سامنے تھے اور اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ بتاؤں حضور کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اسی وقت مخدومہ فاطمہ نے اپنے ابو سے ایک سوال کیا تھا، کہا ابو میرا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا امام حسن، میرے گھر میں پہلی بہار بن کے آیا تھا، آپ کی امت کے منافقین نے میرے بیٹے کو زہر دے کے مارا، اس کے جسم کی جو بوٹیاں تھیں وہ کٹ کٹ کر کے باہر خون کے لتھڑے کے ساتھ گری تھی، بڑی بے دردی سے میرے بیٹے کو شہید ہونا۔ میرا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حسین، آپ کی امت کے منافقین نے 3 دن تک کربلا میں میرے بیٹے کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے دوڑا دوڑا کے شہید کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اس کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ابو، یہ جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا، یہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے، اگر ان کا بچہ سبحان اللہ کہتا ہوگا تو ماں کہتی ہوگی یہ میرا بیٹا ہے، نعرے لگاتا ہوگا تو ماں خوش ہوتی ہوگی میرا بیٹا اللہ کا نام لے رہا ہے۔ مخدومہ فاطمہ نے کہا تھا ابو، جیسے ساری مائیں اپنے بچوں کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں، میں بھی اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا، میرے بچوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ابو، مجھے اپنے بچوں کی دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، کسے دیکھوں؟ مجھے میرے بچوں کا بدل چاہیے، میں بھی ایک ماں ہوں، میں زمین پر اپنے بچوں کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے رونے لگے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر تک خاموش تھا، پھر میں نے کہا حضور، جب اٹھائی میں نے آنکھیں تو دیکھا تو حضور بھی رو رہے تھے، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ران پر، ران سمجھ گئے جس کو جانگ کہتے ہیں، دونوں حضور کی ران مبارک پر 2 پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے تھے، بائیں ران پر ایک بچہ تھا اور دائیں ران پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ امام جعفر صادق نے کہا دادا جان، میری جدہ نے، میری امی جان مخدومہ فاطمہ نے ابھی آپ سے ایک سوال کیا ہے، میرے دونوں بچوں کا بدل چاہیے، میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ مجھے یاد آتی ہے، میں کن کو دیکھوں؟ آپ نے جواب نہیں دیا، ابھی وہ سوال تشنہ ہے، باقی ہے، میرا الگ سے سوال ہے۔ حضور فرماتے ہیں جعفر تیرا کیا سوال ہے؟ تو معلوم ہے جعفر صادق نے کیا کہا، آقا یہ بتائیں کہ جو دونوں ران مبارک پر 2 پھول جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ ایک ادھر بیٹھا ہوا پھول جیسا شہزادہ، یہ کون ہے؟ سرکار نے دونوں بچوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو لا کے بولے، یہ جو میرا بائیں طرف بیٹھا ہے جب یہ زمین پر آئے گا دنیا اس کو صابر پاک کے نام سے یاد کرے گی، جو میرے دائیں طرف بیٹھا ہے جب یہ زمین پر آئے گا دنیا اسے شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ پھر میرے آقا فرماتے یہ سادات انہی نسل مبارکہ کی آواز ہے، اور یہ فقراء انہی سادات سے محبت کرنے والے ہیں۔ معلوم ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اے میرے بیٹے جعفر، یہ میرا صابر ہے، یہ میرا عبد القادر ہے۔ ابھی میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا مجھے حسن حسین کا بدلہ چاہیے، تو یہ دونوں حسن حسین کا بدلہ ہے۔
یہ دونوں حسن حسین کا بدل ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ لوگوں نے میرے بیٹے امام حسن کو زہر دیا تھا اور ان کے جسم کی بوٹیاں مغرب کی نماز کے بعد کٹ کٹ کر کے زمین پر گرتی تھی. صاحبوں پتہ ہے آپ یہ حضور کے بیٹے امام حسن نواسے جب ان کو زہر دیا گیا تھا نا، ان کے جسم کی بوٹیاں خون میں لت پت ہو کر کے اندر سے باہر گرتی تھی. ان کی چھوٹی بہن جن کو مخدومہ زینب کہا جاتا ہے، میری بہنوں سسرال میں تھوڑی سی تکلیف پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. صاحبوں پڑوس والا اپنی بائک آپ کے دروازے پر کھڑی کر دیتا ہے تو یہ FIR ہو جاتی ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ کو جو دین ملا وہ اس کا سسٹم کیا تھا. امام حسن جب الٹی کرتے تھے تو بوٹیاں اندر سے کلیجیاں کٹ کٹ کے گرتی تھی. تو مخدومہ زینب نے کہا کہ میرے بھیا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کسی نے مجھے زہر دے دیا ہے اور میرے بچنے کی صورت نہیں ہے. تو مخدومہ زینب نے کہا تھا میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کر دو، اللہ اس کی نسل کو ختم کر دے جس نے آپ کو زہر دیا ہے. تو امام حسن نے فرمایا اسی تکلیف میں میری بہن اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو آمین کہے گی؟ تو آمین کہے گی؟ تو جناب زینب نے فرمایا تھا میں آمین کہوں گی. اے میرے بھیا اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بد دعا تو کر. کہا تو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا. مخدومہ زینب بہن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. بھائی امام حسن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک جملہ کہا تھا، اسے کل نہ بھولنا، آپ کا احسان مجھ پہ رہے گا. آپ نے فرمایا تھا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے. یہ ہے سادات. ہاتھ نیچے پہن کے گر گئے. بولے بھائی خون کی بوٹیاں جس کی وجہ سے نکلی ہیں اس کے لیے ایسی دعا، یہ کیسی تعلیم ہے؟ تو فرمایا مجھے نانا نے یہی سکھایا ہے. ذرا سی بات پر آپس میں لاٹھیاں، گالی گلوچ، شادیوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. محبت سے ایک دوسرے سے پیش آئیں گے نا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو جو آپ برا جسے کہتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوں. ساری خوبیاں اسٹیج پر بیٹھنے والوں کے اندر نہیں ہوتی، بہت ساری خوبیاں زمین پر بیٹھنے والوں کے اندر. سمجھے آپ؟ اگر کہو تو ایک جملہ کہتا ہوں واصف علی واصف کا، اسے سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں 100 کلو اناج کی بوری، 100 کلو اناج کی بوری تعجب ہے جو کسان اسے اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا. جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو امیر اسے خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی رہتی ہے. یہ ہے امام حسن. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے جعفر، میری بیٹی فاطمہ نے سوال کیا مجھے حسن حسین کا بدل چاہیے، تو یہ حسن کا بدل. میرے حسن کو زہر دیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا، زہر منہ سے کھلایا گیا تھا. منافقین کی خواہش یہ تھی کہ حسن زہر پی لے گا، کھا لے گا، زہر کی پڑیا استعمال کر لے گا نا. تو معلوم ہے ادھر دیکھیں بھائی، معلوم ہے تو اس کا منہ بند ہو جائے گا، یہ چپ ہو جائے گا. حسن چپ ہوگا تو دین محمدی چپ ہو جائے گا، حضور کا دین خاموش ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں ان ظالموں کو خبر نہیں تھی اسی حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے عبد القادر جیلانی آیا. جب دین مر جائے گا تو تنہا دین کو زندہ کر کے محی الدین کے ٹائٹل پہ قبضہ کر لے گا. یہ میرا بیٹا صابر ہے، میرے حسین کا بدلہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یہ میرے حسین کا بدل ہے. ظالم یزیدی یہ سوچ رہے تھے 3 دن تک میدان کربلا میں حسین کو کھانا نہیں دیں گے حسین مر جائے گا، حسین کو پانی نہیں دیں گے حسین مر جائے گا، خیمے جلا دو حسین اجڑ جائے گا. انہیں کیا خبر تھی؟ انہیں کیا خبر تھی؟ اسی میری بیٹی کی آل میں سے ایک اولاد کلیر میں صابر پاک کے نام سے ہوگی. دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. ایک صابر پاک کے نام سے اولاد ہوگی. علی احمد صابر پاک 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا رہے گا، نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، اور یزیدیوں سے بتائے گا سنو جب 12 سال تک
امام حسن حسین کے بیٹے علی احمد صابر پاک کو بغیر کچھ کھائے پیے موت نہیں آ سکتی ہے، تو 3 دن میں دادا حسین کو کربلا میں کیسے موت آ جائے گی؟ ہائے ہائے ہائے، یہ میری بیٹی حسن کا بدلہ، یہ حسین کا بدلہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا مطلب آئے نہیں ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اللہ۔ ایک بات اور بتا دوں، تھک گئے؟ کبھی ہمیشہ آؤں گا، بڑی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، غوث پاک کی باتیں ہوں گی۔ حضور غوث پاک اپنی امی کے پاس بیٹھے تھے، اپنی امی کے پاس۔ آپ کی امی کا نام مخدومہ فاطمہ ام الخیر، کیا نام ہے؟ آپ کی امی کی مزار پر میں گیا ہوں، 2-3 مرتبہ گیا ہوں۔ آپ کے والد صاحب کے روضے پر گیا ہوں۔ آپ جس شہر میں رہتے تھے وہاں بھی گیا ہوں۔ جیلان ایران میں بہت دور ہے بھائی، چلیں گے نا انشاءاللہ؟ محبت کرنے والے آپ ہیں تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سن لیں، ٹاپک یہی نکلا اور دیر ہو گئی بھائی، آئے نہیں ہیں۔ حضور سرکار غوث اعظم اپنی امی کے پاس بیٹھے تھے، بولے امی جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا نا تو کوئی ایسا واقعہ تیرے ذہن پہ ہے جو بہت ڈراونا ہو، بہت خوف والا ہو؟ ماں نے کہا ارے میرے بیٹے عبد القادر ایک واقعہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں گھر پہ اکیلی تھی، کچھ نوکرانیاں تھیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا پتہ کر کون ہے؟ تو کہا کوئی سائل، کوئی فقیر آیا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ کچھ مانگ رہا ہے۔ تو امی فرماتی ہے میں نے کہا کہ اپنی نوکرانی سے اس سے کہے تو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آئے گا نا تو اسے دوہرا حصہ مل جائے گا۔ فقیر کو پتا چلا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، گھر اچھا بنا ہوا ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ چوری کرنے کے ارادے سے غوث پاک کی امی فرماتی میرے بیٹے عبد القادر وہ میرے گھر میں گھس آیا، میں اندر چلی گئی۔ گھر میں گھس آیا نا تو اس نے کیا کیا، گھر کے برتن کو سمیٹنا شروع کر دیا چوری کے ارادے سے۔ میں نے اللہ اس کے رسول کو آواز دی، کیا مطلب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ کہتے میں نے جیسے آواز دی نا اچانک پیچھے پہاڑیاں ہیں، کبھی چلیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جیلان میں ٹھنڈی زمین ہے، آئس لینڈ ہے، برف باری بہت ہوتی ہے، پہاڑیوں کا علاقہ ہے اور بہت ہی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، پیڑ پودے اور خوبصورت وادیاں ہیں۔ غوث پاک کی امی کہتی پتہ نہیں کہاں سے پہاڑی سے نکل کے اچانک ایک شیر آ گیا، ایک شیر اچانک آ گیا سامنے اور آ کر کے اس نے اس چور پر حملہ کیا۔ جب اس چور پر حملہ کیا تو جبڑے اس کے پھاڑ دیے، 2 حصوں میں تبدیل کیا، اس کو پکڑا دبوچا اور پہاڑیوں میں جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ آج تک میرے بیٹے عبد القادر اس واقعے کو یاد کرتے ہوں تو ڈر جاتے ہوں، بڑا بھیانک منظر تھا۔ حضور غوث پاک ہنسنے لگے، فرمایا امی کیا اس شیر کو پہچانتی ہو؟ تو فرمایا نا بیٹے شیر کو کون پہچانتا ہے؟ تو غوث پاک نے کہا وہ عبد القادر ہی تھا جو شیر کے بیس میں تیری حفاظت کے لیے آیا۔ ایک بات بتا دوں آپ سے، کئی مرتبے حضور غوث پاک نے، علماء بیٹھے ہیں ذمہ دار لوگ، کئی مرتبے حضور غوث پاک نے اپنے جسم کی حیت کو بدلا۔ کتاب انشاءاللہ حضور غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ پتا ہے آپ کو؟ کس کو پتا ہے؟ جلدی بولے بھائی، مائک سب کو دو، بیان کریں۔ پتا ہے غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا، یاد ہے نا بھائی؟ میں نے اس ندی میں وضو کیا ہے، میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے جس نہر کے پانی میں بہتے ہوئے سیب کو غوث پاک کے ابو نے کھایا۔ الحمدللہ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں تو گھٹا کے بولو انشاءاللہ۔ کون سا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک ماشاءاللہ، اللہ بریلی کی ذروں کو سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ معلوم ہے حضور غوث پاک کے ابو نے، بات ختم کرتا ہوں، حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ کون سا سیب کھایا تھا بھائی؟ خوب سمجھ کے بولنا، یہ پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ کون سا سیب؟ آواز کمزور ہے، توڑا تو نہیں؟ ٹھیلے پہ لے کے بھاگے تو نہیں؟ بولو بھائی، پھر سیب کہاں تھا؟ ہاں ندی میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تو معلوم ہے اس کا جرمانہ کتنا بھرنا پڑا تھا؟ معلوم ہے
12 سال تک اس سیب کی باغ کو سینچنا پڑا تھا. جرم کیا تھا؟ سیب کھا لیا تھا. سیب کہاں تھا؟ ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا. بولو بھائی, توڑا تو نہیں تھا نا؟ پنالٹی کتنی لگائی شیخ عبداللہ سومئی نے؟ بولے آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے, آپ کو 12 سال تک میرے پیڑوں کو سینچنا ہوگا, تب میں معاف کروں گا. غوث پاک کے ابو نے ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک سیب کی باغ کی سینچائی کی. میں نے الہ آباد کے اس درویش سے پوچھا, حضور غوث پاک کے ابو کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی سزا ہے. جرم کیا تھا؟ ہمیں کھانے پینے کی بات ہے بھائی, بولو جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا سیب کھا لیا. اور پنالٹی کتنی لگی تھی؟ 12 سال. زیادہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. میں نے کہا حضور یہ جو زیادہ لگ رہا ہے, سیب توڑا بھی نہیں, چرایا بھی نہیں, جیب میں رکھنے کے لیے ٹھیلے سے بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. اگر غوث پاک کے ابو اس بہتے ہوئے سیب کو نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا. اور تو غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا, تو اس میں کون سا جرم کر دیا؟ سیب کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے, اس کے بدلے میں 12 سال کی پنالٹی. دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا جواب دیا ہے, خدا کی قسم سونے کی قلم سے لکھیں. آپ فرماتے ہیں میری بہنوں, تمہاری گود کی اولادیں اسی وقت نیک ہوں گی جب ان باتوں پر عمل ہوگی. غوث پاک کے ابو نے کہا تھا, فرماتے ہیں صوفی صاحب کی غوث پاک کے ابو نے کہا کہ اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط سے کام نہیں لیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اللہ. غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ, انعام پاؤ. مردے کو زندہ کرنا, کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا, کہ پتھروں سے اپنے لیے سلام کی بارات سجا لینا. کیا ہے غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت؟ وہ درویش کہتا ہے کہ غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی حرام نہیں کھایا. وعدہ کرو انشاءاللہ, وعدہ کرو. یہ 2 کام تو ضروری ہے, سچ بولتے رہیں گے, حلال کھاتے رہیں گے. ہاں تو خدا انشاءاللہ 25 سال کے بعد دوسرا جلسہ ہو, ہر رات جلسوں کا ثواب ملے گا. لیکن کل اگر ہم نے حرام کھا لیا تو پھر آج کے جلسے میں بھی نہیں آئے, سب نیکیاں بن جائیں گی. 2 کام کریں گے انشاءاللہ, سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے. بولو بھائی. حضور غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا, تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لے. وعدہ کرو انشاءاللہ. ہاں, مسلمانوں میں حرام کھانے کی روایت بڑھ گئی. کچھ بڑے بڑے لوگ نا مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر کے بچوں کے پاس ان کو رشوت اور دلالی کی طرف بھگاتے ہیں, بچوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے. دل سے بولو انشاءاللہ, وعدہ کرو اس پر قائم رہنا انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کرنا. ہاں, میں ایک بات اکثر بتاتا ہوں, یہ تیغ علی شاہ ایک بزرگ ہے ادھر مظفر پور سرکاہی شریف کے, سرکار مفتی اعظم عالم نے جن کے لیے رو کے دعا فرمائی. تیغ علی شاہ ایک مرید کے ہاں گئے, اب سلام پڑھنا ہے, مرید کے ہاں گئے تو آپ نے مرید سے کہا کہ میرے لیے لوٹے میں پانی لے کے, لوٹے میں پانی لے کے آؤ. جیسے وہ پانی لے کے آئے نا تو آپ نے فرمایا میرا گھوڑا بھوکا ہے, اس کو چارہ کھلاؤ. تو مرید نے گھوڑے کو چارہ لا کے دے دیا. تیغ علی شاہ سرکار نے وضو کیا, نماز پڑھی, دعا کر رہے تھے کہ مرید دوڑا ہوا آیا, کہا حضور گھوڑا بیمار پڑ گیا. میری ماں بہنوں سننا اور آپ بھی سننا, بچے سنیں جو اسکول کے بستوں میں ایک دوسرے سے پینسل نکال کے غائب کر دیتے, سنیں خبردار, حرام نہیں انشاءاللہ, حلال چلے گا انشاءاللہ. تیغ علی شاہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا مرید آیا, کہا حضور گھوڑا بیمار پڑ گیا. دوڑا ہوا آیا تو گھوڑا زمین پر تڑپ رہا تھا. میں نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے مولا اسے ٹھیک کر دے, یہ میرا دوست ہے, اسے شفا دے دے. اس کی پیٹھ کو سہلاتا رہا. جب میں نے اس گھوڑے کا منہ دیکھا تو اس منہ کے اندر سے گندا پانی اور گھوڑے کے منہ سے چارہ نکل رہا تھا. ابھی کے بزرگ ہیں 50 سال پہلے, 40 سال پہلے,
آپ نے کہا اے میرے مرید، اس گھوڑے کے منہ سے جو چارہ نکل رہا ہے یہ چارہ کہاں تھا؟ تو مرید نے کہا حضور یہ قریب کے کھیت سے میں نے کاٹ کے لا کے دے دیا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا صحیح بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟ تو بولے حضور وہ کھیت ہمارا نہیں ہے، اسی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے جو ادھر رہتے ہیں۔ تیغ علی شاہ سرکار نے فرمایا سچ بتانا، کیا تم نے ان سے پوچھا نہیں؟ بغیر پوچھے کھیت سے چارہ کاٹ کے لا کے میرے گھوڑے کو کھلا دیا۔ بولے حضور وہ کیسے پوچھتا، جلدی تھی، وہ تھے بھی نہیں، میں نے جلدی میں کاٹ کے لا کے کھلا دیا۔ تیغ علی شاہ نے کیا کہا، صاحبو اسے بولنا نہیں، سنو، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا ویسے تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے اور ہاتھوں کو اڑاؤ انشاءاللہ بولو۔ ہمارے جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ آج جو بچے آوارہ ہوئے یہ حرام کی وجہ سے، جو بچوں کے اندر لاوبالی پن آیا وہ حرام کی وجہ سے، جو لڑکیوں کے اندر آوارگی آئی نا وہ حرام کی وجہ سے۔ جب لڑکی حلال کھا کے اپنی ماں کی گود میں لوریاں نبی کی نعت کو سن کے بڑی ہوتی ہے نا، تب اس کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر کے ایک لڑکی پوچھتی ہے اے میری بہن، معلوم ہے کس کا نام تھا؟ زبیدہ۔ اے میری بہن زبیدہ۔ زبیدہ کون تھی معلوم ہے؟ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی تھی۔ میری اتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی لڑکیوں کو دکانوں پہ چاٹ کھاتے ہوئے۔ یہ آج میں میٹرو میں تھا ایئرپورٹ میں، تو میرے قریب میں کچھ ایسی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں کی تھی وہ، کہیں سے بھی لگ نہیں رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ہیں۔ میں سمجھا شاید یہ پنجاب کی ہیں، پنجابی عورتیں ہیں، اور اس قدر مطلب اللہ معاف فرمائے۔ تو کسی کا فون آیا تو اس میں ایک لڑکی نے سلام کیا، تب میرے دل کو دھک سے چوٹ لگی، اوہ یہ تو حضور کی امت کی بچیاں ہیں، اس قدر آوارگی۔ دوپٹے ان کی پرس میں رکھے ہوئے تھے کہ جیب میں رکھے ہوئے، سردی کی وجہ سے کچھ سامان تھا سر پہ بس، ورنہ سب برہنہ سر تھا۔ میری بہنوں مجھے ایک بات یاد آئی، یہاں 5-5 سال کی بچیاں دوپٹے لے کے بیٹھ کے گھوم رہی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ دل سے بولے سلام پڑھنا ہے۔ زبیدہ نام کی ایک عورت ہے، اس کی مزار شریف بغداد میں کرخ محلے میں، ہارون رشید کی بیوی ہے۔ ان کی ماں کا نام تھا خیزران، ماں نے حلال کھلایا تھا اپنی بیٹی کو۔ بیٹی بڑی ہوئی، انتقال ہو گیا، ہارون کی بیوی کہلائی۔ ہارون رشید فلسطین میں لیٹے ہوئے، جب اس کا انتقال ہوا زبیدہ کا، اور ان سے خواب میں ان کی ایک سہیلی نے پوچھا اے زبیدہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو زبیدہ نے کیا کہا؟ کیا مطلب؟ بولے تو بخش دی گئی کہ پکڑ لی گئی، جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ تو زبیدہ نے کیا کہا؟ فرشتے میری روح کو لے کر کے اللہ کے حضور گئے، اللہ نے مجھ سے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا۔ اللہ نے کہا تو نے حاجیوں کی سہولت کے لیے نہر زبیدہ کھدوائی تھی؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا تو نے میرے دوست بہلول دانا سے بڑی محبت کی ہے؟ میں نے کہا تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا کہ اے میری بندی زبیدہ تو نے غریب لڑکیوں کی بڑی خدمت کی ہے، شب بیداری کی ہے، تو نے زہد کے ساتھ لائف گزاری ہے، کنیزوں کو یتیم بچوں سے پیار کیا ہے، غریبوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو نے بڑی نیکیاں کی ہیں۔ لیکن اے زبیدہ سننا میری بہنوں، آخری جملہ، تیری کوئی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی، تیری ساری نیکیاں یہ رکھی ہوئی ہیں۔ وعدہ کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی بہنوں کو بتاؤ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ بڑی محبت پہ جلسے ہوتے ہیں، سردی میں کون جلسوں میں آتا ہے؟ آپ آئے نہیں، آپ کو تو حضور غوث پاک نے بلایا ہے، خدا کی قسم بلایا، بڑے پیر نے بلایا، اور بڑے پیر جیسے آپ کو یہاں بلایا ہے ویسے بغداد میں بلائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ کہ بھئی 1:20 ہو رہا ہے، یہ کب سے کھڑے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوگی پیروں میں، لیکن غوث پاک کا ذکر میٹھا ہوتا ہے، لذت ملتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ ان سرکاروں پر کرم فرمائے، اس کے چھینٹے ہمیں عطا فرمائے۔ تو اپنی بہن کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگر مسلم معاشرے میں لڑکیاں آوارگی کریں تو آپ محبت سے یہ باتیں بتائیں ان کو۔ وہ جو دوپٹے میں پرس رکھے ہوئے ہیں جھولے میں، وہ نا اتنے لوڈ نہیں ہیں کہ وہ سر پہ نہ رکھے جائیں، دوپٹے میں رکھ، وہ جھولے میں رکھ لیے جائیں، پرس میں رکھ لیے جائیں۔ سنیں زبیدہ کہتی اللہ نے مجھ سے کہا تیری کوئی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا میرے مولا جو تیری مرضی ہو وہ کر میرے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا تیری ایک نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی، یہ ساری نیکیاں تجھے جنت میں لے کے آج نہیں جائیں گی۔
میں نے کہا میرے مولا وہ ایک نیکی کون سی بتا دوں؟ بولنا نہیں انشاءاللہ، میری بہنیں کھڑی ہیں، بولنا نہیں انشاءاللہ. کل کس کے نام کی نیاز ہے؟ سرکار اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. ایک گزارش ہے ماں بہنوں سے، ہر جمعرات کو غوث پاک کے نام کی نیاز کریں انشاءاللہ. باوضو کھانا بنائیں، اپنے ہاتھوں سے وضو بنائیں، وضو کر کے کھانا بنائیں، نمک روٹی کھچڑی تاڑی جو بنے، اور خود مغرب کی نماز کے بعد سب بچوں کو بٹھا کر کے کچھ نہیں آتا تو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جزدان میں مصلے کی جگہ پر، گھر میں پردوں کی جگہ پر عطر لگا دیں، اور بچوں کو لے کے غوث پاک کا ذکر کریں، منقبت پڑھیں، نعت پڑھیں، اور یہ فیلنگ کریں کہ آج میرے گھر غوث پاک آئیں گے. کبھی ناغا نہ ہو انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا آپ سب کو. غوث پاک کو یاد کریں گے انشاءاللہ. برات کی شب ہے تو معلوم ہے زبیدہ بہت بڑا نام ہے تاریخ میں. یوٹیوب پہ جائیں گے تو کلیجے ہل جائیں گے، یار آصف بھائی نے زبیدہ کا نام اتنی آسانی سے لیا، بہت بڑی عورت ہے. میں نے ان کا محل دیکھا ہے بغداد شریف میں، غوث پاک کے روضے کے قریب ہے، 3-4 کلومیٹر پہ. شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے روضے کے قریب ہے. مزار شریف پہ تو میں نے کئی مرتبہ فاتحہ پڑھی ہے. تو زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا تیری کوئی نیکی آج کام نہیں آئی، ساری نیکیاں تیری یہ رکھی. میں نے کہا پھر رو کر کے میرے مولا میں؟ تو اللہ نے کہا ایک دن دوپہر کا وقت تھا، تو بیٹھی تھی ننگے سر بیٹھی تھی، تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اور تیری ساری سہیلیوں کے سر سے دوپٹے اترے ہوئے تھے. گھر کے محل کے آنگن میں سب بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے تھے. اچانک قریب کی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ کہتا اے زبیدہ تو نے کیا کیا تھا؟ اپنے دوپٹے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا تھا اے چپ، اذان ہو رہی ہے، خبردار بولو مت، اذان کا احترام کرو. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ نے کہا اے زبیدہ سن، تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. سبحان اللہ. ہاں تو اٹھاؤ، وعدہ کرو انشاءاللہ. بتاؤ گے بہن بیٹیوں کو اگر ہم سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے تو بچے بھی آوارہ نہیں ہوں گے، ہماری بچیاں بھی آوارہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ. حضور غوث پاک کے نام کا کوئی ایک شخص بندہ میرا دوست زمین پہ بیٹھا ہوا ہو، کھڑے ہو کے ایک نعرہ بند کرے. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے سب لوگ، ہاتھوں کو اٹھا کے. برات کی کل شب ہے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی قبرستانوں پہ جانا، تمہارا انتظار کرتے ہیں لوگ. جاؤ گے انشاءاللہ؟ ہنسی مذاق نہ کرنا، گزرے ہوئے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان جاؤ تو تھوڑی سی چینی بسکٹ لے کے جایا کرو، تاکہ چونٹیوں کو ڈال دو، وہ تمہارے ماں باپ کے لیے میٹھی میٹھی دعا کرتی ہیں انشاءاللہ. جاؤ گے نا قبرستان پہ؟ کھیل کود نہ کرنا اور بائک سے دوڑ دھوپ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تم مسلمان ہو، تمہاری ہر حرکت پہ اسلام آگے بڑھتا ہے، اسلام کمزور بھی ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تم جو کرو گے وہی اسلام سمجھا جائے گا. لہٰذا میں گزارش کروں گا ادب کے ساتھ اپنی رات گزاریے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ابھی آئی اس سے پہلے شریعت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میری نظر میں اس عہد میں سچوں کا سردار کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دو، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں. حضور غوث پاک کا ذکر، غوث پاک کی باتیں، غوث پاک کی مجلس میں آنا بہت بہت مبارک ہو. آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں.